نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین السامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ایک بہن نے مجھے واٹس ایپ کیا، کہتی ہیں کہ میرے اوپر بہت قرضہ چڑھا ہوا ہے، اب ہمارے گھر کے اندر کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، میرا خاوند ہے وہ بیچارہ بیمار رہتا ہے، اب ہمارے اوپر اپنے اعز و اقارب کے بہت زیادہ قرضے ہیں، وہ ہم نے ادا کرنے ہیں، وہ دن دہاڑے صبح و شام ہمیں تنگ کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کوئی قرآنی انٹرسٹ وظیفہ، کوئی حدیث سے ثابت شدہ جو ہے وظیفہ بتا دیں تاکہ ہمارے لیے اس کام کے اندر آسانی اللہ رب العزت پیدا فرما دیں گے۔ دعا کرو اللہ رب العزت اس بہن کے گھر کے اندر اللہ رب العزت اور اس طرح ان کے غلے پلے کے اندر اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے، ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں اللہ رب العزت آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو اس کے لیے ایک انٹرسٹنگ وظیفہ ہے، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی تھا یا تابعی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ علی، مجھے قرضوں نے گھیر رکھا ہے، گھر کے اندر تنگ دستی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، فقر و فاقہ ہے، اور اس طرح گھریلو معاملات بھی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ مجھے کوئی اس طرح کا وظیفہ بتا دیں تاکہ میرے جو گھریلو معاملات ہیں، معاشی حالات ہیں اور پریشانی میں الجھا ہوا ہوں، یہ سب ٹینشنیں میری ساری کی ساری ختم ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا کہ یار یہ وظیفہ کر لیں، اپنی طرف سے فرماتے تب بھی خدا کی قسم ٹھیک تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اے پیارے، جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں نا، یہ وہ وظیفہ ہے کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے اندر فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، ہم مفلس ہیں، ہمارے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، تنگ دستی نے ہمارے گھر کے اندر ڈیرے لگا رکھے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ ہمارے گھر کے اندر جو فقر و فاقہ ہے وہ ہمارے گھر سے دور ہو جائے، ہم آسانی سے زندگی گزار سکیں، معاشی حالات ہمارے ٹھیک ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس صحابی کو ایک وظیفہ بتایا تھا، تو میں ابھی آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، والضحیٰ کے چہرے والا، واللیل کے زلفوں والا، ما زاغ البصر کی آنکھوں والا، لا تحرک بہ لسانک کی زبان والا، الم نشرح لک صدرک کے سینے والا، نبی آخر الزمان، ساقی کوثر، شافی محشر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ وظیفہ عنایت فرمایا تھا کہ آپ پڑھیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بندے، آپ جائیں یہ وظیفہ کریں، صبح و شام جتنا ہی آپ سے پڑھا جا سکتا ہے آپ اس وظیفے کو بار بار پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں تک آپ کا فقر و فاقہ، گھر کے اندر تنگ دستی اور اس طرح جو غربت ہے، گھریلو معاملات ٹھیک نہیں ہیں، معاشی حالات جو تنگ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دعا کون سی ہے؟ اللہم اکفنی
بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ مجھے اللہ رب العزت پر انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ بھروسہ ہے، کیونکہ یہ ہمارا مولویوں کا بتایا ہوا، پیروں فقیروں کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا وظیفہ ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اب اگر آپ کے گھریلو کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تنگ دستی ہے، فقر و فاقہ ہے، غربت نے ڈیرا لگا رکھا ہے، تو آپ بھی یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو چند ہی دن گزریں گے، چند دنوں کے بعد آپ کے گھریلو جو معاملات ہیں، معاشی حالات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کا سب ختم ہو جائیں گے۔ دعا کرو اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا ہے آپ نے سنا ہے، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق بات آپ سنیں اور اس طرح کی بات سنیں، ثواب کی نیت سے آپ اس بات کو آگے بھی پہنچایا کریں، تاکہ جتنے بھی مسلمان پریشان ہوتے ہیں، جتنے مسلمان ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، تو مسلمان کا حق بھی ہے کہ دوسرے مسلمان کا دست و بازو بنے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دست و بازو بنے، ہر حالات کے اندر اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو دور حاضر کے اندر یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے کہ آپ تک جو بھی بات پہنچے آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ پہنچانے کا کوئی طریقہ اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ شیئر کریں اس بات کو، اس دوسرے مسلمان تک پہنچ جائے گی۔ دعا کرو اللہ رب العزت ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔